بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال صحابہ کرام کی نظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ہر بندے کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کسی چیز سے۔ جبیر بن مطعم وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں 4 بندے ایسے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ یہ نبی کی تمنا تھی۔ ان 4 افراد میں سے ایک جبیر بن مطعم بھی تھے، ان کے والد کا نام مطعم تھا۔ یہ جبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدی چھڑوانے کی بات کرنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا، اگر تمہارے باپ مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان کافروں کے بارے میں بات کرتے تو میں سب کو آزاد کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 احسانات تھے۔ جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا تھا تو اس میں سے نکلوانے میں سب سے اعلیٰ اور مرکزی کردار مطعم کا تھا۔ نمبر 2، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تو مطعم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان دی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تھے۔ ان 2 احسانات کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور طبرانی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا جیسا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات ہم عمر تھے۔ بدر میں ان کو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے جانے میں اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ بھی بڑے بہادر تھے، مشہور شہر رے کے فاتح تھے۔ ان سے 300 احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو بڑے مزے سے لے کر بیان کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، نہیں، وہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی نے چاند کا ٹکڑا کہا، دوسری صحابی نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام 6 مشہور فقہاء صحابہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میری عائشہ آدھا دینا، میری عائشہ آدھا دینا۔ مزید فرمایا، کھانوں میں سے جو شریر کو فضیلت حاصل ہے بقیہ کھانوں پر، وہ عورتوں میں عائشہ کو حاصل ہے اور بقیہ عورتوں پر۔ ان کی پاک دامنی کی خود گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت اور ان کا رنگ سب سے زیادہ منور۔ کوئی تعریف کرنے والا ان کی تعریف نہیں کر سکتا، اتنا کہہ سکتا ہے کہ ان کی تشبیہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دی جا سکتی ہے۔ تو ایک صحابی نے چاند کا ٹکڑا کہا، دوسرے نے چاند کہا۔ میں قربان جاؤں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا محبوب 14ویں کا چاند ہے، میرا محبوب 14ویں رات کا چاند ہے۔